بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. صدق اللہ العظیم. قابل قدر عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا. ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کی قدر اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جبکہ اس کے مد مقابل اس کے گزٹ میں کوئی دوسری چیز ہو، یا وہ چیز ہم سے جاتی رہے، تب اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، اس کو اس کی قدر معلوم نہیں ہے. اسی لیے وہ اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. اسی آنکھ کے ذریعے، جس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بنا کر اپنے بندے کو عطا فرمائی، اسی آنکھ کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف استعمال کرتا ہے. اس آنکھ کے ذریعے غلط چیزیں دیکھتا ہے، اس کان کے ذریعے غلط چیزوں کی طرف سننے کے لیے جاتا ہے. اس کی قدر ہم کو معلوم نہیں ہے. اس کی قدر اس انسان اور اس شخص سے پوچھیے جو مفلوج اور جس کے اعضاء شل اور لقوہ ہو چکا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اس زبان کے ذریعے قرآن پڑھوں، وہ چاہتا ہے کہ میں ان آنکھوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو دیکھوں. کوئی قرآن پڑھے اور مجھے سنائے، جس کی سنوائی چلی گئی ہے، وہ یہ چاہتا ہے. لیکن اب کیا، چلی گئی، اب قدر نہیں، اب قدر معلوم نہیں اس چیز کی. جس وقت چیز ہوتی ہے اس وقت اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی. یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کی قدر ہمیں نہیں ہے. اس کی قدر ہمیں نہیں ہے. اس کی قدر آخرت میں معلوم ہو. آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ یہ دنیاوی زندگی، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں آسمان کو چھونے والی، اور یہ چلنے والی گاڑیاں، مہنگے سے مہنگی گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ مال و دولت، سب یوں ہی پڑا رہ جائے گا. انما هذه الحیات الدنیا متاع. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، ایک سامان ہے. سامان آپ استعمال کریں، اس کو استعمال کرتے کرتے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ایک نہ ایک دن یہ دنیاوی زندگی ختم ہونی ہے. آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، وہاں ہم کو اس ایمان کی قدر معلوم ہو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے، جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی. اس امت نے ہم سب کو پیدا فرمایا. کتنا بڑا احسان ہے. لیکن قدر نہیں ہے. قدر اس وقت معلوم ہوگی جب سب کے سب انسان اپنے عالم میں ہوں گے، اپنا حساب چکانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہر ایک چیز کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا. جوانی کہاں گزاری، جوانی بھی تھی، مال دیا تھا کہاں لگایا، علم دیا تھا، آپ کو چیزیں سکھائی تھی، دین کی چیزیں، اس کا کیا کیا. ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. اور اس وقت سب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرنے سے
انکار کر دیں گے اور ہر کوئی اپنا عذر بتلائے گا، ہر کوئی اپنا بہانہ بتلائے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس وقت سجدے میں گر کر تمام لوگوں کی جو ہے سفارش کروائی۔ یہ وہ نبی ہم کو قدر معلوم نہیں۔ اس طریقے سے ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کی دولت اگر معلوم کرنی ہے، بہت سے لوگ اس پتھر کو پوچھتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتا ہے، جو نہ سنتا ہے نہ کسی نفع اور نقصان کا مالک ہے، رات دن اس کو پوچھتے ہیں اور اس کے لیے ہر چیز فنا کر دیتے ہیں۔ اس وقت ایمان کی قدر معلوم ہوتی۔ اگر ہم یہ جو غیر مسلموں کی یاتری جاتی ہے، اس وقت بھی اگر انسان سوچتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ لوگ کس چیز کو پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوگا، تو اس وقت ایک مسلمان کے دل سے یہ آہ نکلتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے۔ خیر، ہر چیز کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جس طریقے سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم آخرت بنایا ہے۔ آخرت نام ہے دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد سے لے کر ہمیشہ ہمیش تک رہے گی۔ مرنے کے بعد جہاں ہم جائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ آخرت، اس کی ہر چیز دائمی ہے، اس کا یقین آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جس طریقے سے آپ ماں کے پیٹ میں رہ کر ایک بچہ رہتا ہے، اس کی دنیا محدود ہوتی ہے، اس کی دنیا ایک محدود ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بچہ اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ اندر ہے۔ اسی طریقے سے یہی مثال یہاں ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس آخرت کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہاں جائیں گے تو اس کی جو چیزیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ساری چیزیں ہم کو وہاں معلوم ہوں۔ اور جو اس پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، جنت اور جہنم حق ہے، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں بیان فرما رہے، سب چیزیں حق ہے، ان پر یقین رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں یہی شخص اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا معیار آج ہم نے ان گاڑیوں اور پیسوں کو بنا لیا، حالانکہ حقیقی معیار کامیابی کا کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، آخرت میں کل جس کو کام آئے گا وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ یہ آخرت ہے، اور آخرت کی ہر چیز دائمی اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، جبکہ اس دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ خود دنیا، وہ ایک فانی اور ختم ہو جانے والی چیز ہے، بالمقابل آخرت کے اس کی ہر چیز دائمی ہے۔ انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، وہاں ہر چیز دائمی ہے، یہاں تک کہ یہاں جو انسان رہتا ہے، وہاں جب اس انسان سے حساب لیا جائے گا، اور اس انسان کو وہاں جب اس میں روح ڈالی جائے گی اور اس کا جسم بنایا جائے گا، تو اس وقت بھی وہ انسان غیر فانی ہوگا، وہ انسان وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، دائمی چیز ہوگی ہر چیز۔ لیکن آج ہم نے اس آخرت کو بھلا دیا ہے، اور اس کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ عن المستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما هذه الدنيا إلا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص
سوئی ڈالے اور اس کے اندر سے جو سوئی کے اوپر جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ قطرہ اور دریا کے مقابل میں جو دریا ہوتا ہے وہ آخرت ہے، اور جو قطرہ ہوتا ہے اس سے بھی گھٹیا مثال اور فانی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کی مثال ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آپ اس کو اگر سمجھنا ہے آج کے زمانے میں تو آپ دیکھیے کہ آپ فلائٹ پر سفر کریے اور اوپر سے 10,000 کے فاصلے پر جو چلتا ہے فلائٹ، اس وقت آپ نیچے دیکھیں تو ایک چھوٹی سی دنیا نظر آتی ہے۔ یہ بڑے بڑے شہر چھوٹے سے نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا جس وقت سفر کیا ہے اور ان چیزوں کو دیکھا ہے، وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت بس چھوٹی سی ہے، لیکن اصل ضرورت جو چیز ہے، ہم یقین بھی رکھتے ہیں کہ آخرت یقینی ہے، موت آنی ہے، لیکن اس چیز کا استحضار اور دھیان ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ آخرت کا دھیان ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اصل چیز یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ تم کو غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ریس لگانا، اس کے چکر میں تم نے آخرت کو بلا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے مال میں ایک دوسرے کی ریس لگا رہے ہیں، بیاہ شادی ہو تو وہاں بھی ایک دوسرے کی ریس لگ رہی ہے، گاڑی ہے اس میں بھی ایک دوسرے کی ریس لگ رہی ہے۔ ہر چیز میں انسان ریس میں پڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے کس طریقے سے آگے نکل جائے اس میں پڑا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا ہے، حتی زرتم المقابر۔ معلوم اور حقیقت کب معلوم ہوگی؟ جس وقت تم قبروں میں جاؤ گے اور واپس اٹھایا جائے گا، اس وقت تم کو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی، اور وہاں ان سب چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے رہے ہیں، ہر ایک نعمت کا حساب ہونا ہے۔ کہاں تم نے خرچ کیا؟ علم دیا، علم کہاں خرچ کیا؟ مال دیا، مال کہاں لگایا؟ جوانی دی، جوانی کہاں کھپائی؟ یہ سب حساب ہوگا۔ اس استحضار اور یقین کا ہونا ضروری ہے۔ ایک واقعہ، ایک تابعی تھے عبید بن عبید، مشہور تابعی ہے، بڑے اللہ والے تھے اور ان کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے، اور بعض باتیں ان کی دل پر اثر کر جاتی تھی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیا کرتے تھے۔ بہت مکہ میں بڑے اللہ والے تھے، اور اسی مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہتی تھی جو اپنے حسن میں مشہور تھی۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے گھر پر آئینہ دیکھ رہی تھی، شوہر کھڑا تھا پیچھے، تو آئینے میں دیکھتے دیکھتے اس کو شرارت سوجھی اور اس کو یہ خیال آیا، تو اس نے شوہر سے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس دنیا میں جو مجھے نہ دیکھے اور مجھ پر فدا نہ ہو، مجھ پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ ان کے شوہر نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص ایسا ہے، عبید بن عبید، جن کی مجلس لگتی تھی، کہ اگر وہ آپ کو دیکھے گا تو آپ پر فریفتہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے کہ میں ان کے پاس جاتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ چنانچہ ان کے شوہر نے اجازت دی، اور ان کی بیوی جو حسن میں اپنے جمال میں مشہور تھی، وہ عبید بن عبید مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں تھے، وہاں گئی اور ان کو سائڈ میں بلا کر کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عبید تابعی تھے، مشہور اللہ والے تھے، وہ سائڈ میں گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بس آپ پر دل آ گیا ہے، اب میں آپ کی ہو گئی ہوں، آپ اس کے متعلق غور کر لیں۔ یعنی گناہ کی طرف اشارہ تھا، گناہ کی طرف دعوت دینے کا اشارہ تھا۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ تابعین نے فرمایا، اندر جو اللہ والے تھے، کہ اگر میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، اس کی اگر آپ جوابات صحیح دے رہی ہیں تو میں اس کے متعلق غور کر سکتا ہوں۔
چنانچہ پہلا سوال جو کیا، فرمایا کہ جس وقت فرشتہ تیری روح قبض کرے گا، تیری روح نکالے گا، اس وقت تو اس گناہ کے کرنے کی رغبت چاہے گی؟ یعنی جس وقت تیری روح نکل رہی ہوگی اس وقت تو اس گناہ کو کرنا چاہے گی جو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ تو اس نے فرمایا ہرگز نہیں۔ حضرت نے فرمایا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ قیامت کے دن جس وقت ہر شخص اپنے اپنے عالم میں کھویا ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ دایاں ہاتھ میں ملے گا یا بایاں ہاتھ، سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں، اور قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یعنی جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو بندہ کامیاب ہے، لوگوں کو پڑھتا سناتا پھرے گا، اور جس کو اعمال نامہ اس کا الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ ناکام ہو گیا۔ اس وقت ہر شخص یہ عالم میں ہوگا، اب تو جواب دے کہ اس وقت تو اس گناہ کو کرنا چاہے گی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا جواب درست ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ پل صراط کے راستے سے جس وقت گزرے گی اس وقت تو اس گناہ کو کرنا چاہے گی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جواب درست ہے۔ اور چوتھا سوال کیا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا ہر بندے سے، کیا اس وقت تو اس گناہ کا تصور بھی تیرے ذہن میں ہوگا؟ تو فرمایا ہرگز نہیں۔ تو فرمایا آپ کا جواب درست ہے۔ تو آپ کہاں کھو رہی ہیں؟ آپ کن خیالات میں گھوم رہی ہیں؟ چنانچہ اسی وقت اس عورت کی دنیا اور پلٹ گئی، وہ ایک اپنا سپنا لے کر آئی تھی اور گئی دوسرا سپنا۔ چنانچہ اس کی وہ راتیں جو ہر رات شب زفاف ہوا کرتی تھی، اب وہ ہر رات عبادت میں بدل۔ یہ تصور اور استحضار اور یقین ہونا چاہیے۔ اصل یقین ہے، ایک بندے کو لگن ہوتی ہے کسی چیز کی، صبح 4 بجے کیا 3 بجے بھی اٹھ جاتا ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، لیکن فجر کی نماز اور آخرت کا تصور اگر ہوگا تو اس سے گناہ نہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ استحضار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، کہ دنیا کی فکر تو بہت تھی، اب آخرت کی فکر بھی کر لے۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا، کہ سب کو تو نے اپنا کیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، دنیا میں ٹھوکریں کھاتا رہا، صرف ایک در پہ آ جا، سب کی ٹھوکریں کھانا بھول جائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اصل جو چیز ہے میرے بھائیوں وہ یقین اور استحضار کی ہے۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں جانچ سکتا ہے کہ اب تک جو گناہ کیے ہیں، ہر شخص اپنے بیٹے نے اگر گناہ کیا ہے تو نہ اس کا باپ جانتا ہے، نہ اس کی ماں جانتی ہے، نہ اس کی بہن جانتی ہے۔ باپ نے اگر گناہ کیا ہے تو نہ اس کا بیٹا جانتا ہے، نہ اس کی بیوی جانتی ہے، نہ اس کا باپ جانتا ہے۔ بیٹی نے اگر گناہ کیا ہے نہ باپ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو وہ غفور الرحیم ہے اور رہے گا، اور ابھی بھی ہے۔ تو آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کیجیے اور آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لا کر، اللہ تعالیٰ کے احکام کو کر کے ان سب چیزوں کو اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر عقبہ اور فکر آخرت کی توفیق سے مالا مال فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔